سود کیوں حرام ہے؟ ویسے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی سود حرام ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو اب ہمیں کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دین میں سوال کیا کریں گے جب آپ نے ایک چیز کو اپنا لیا کہ ہاں اسلام دین برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے، چاہے اس کی لاجک ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ جی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میرا سر کوشچن ہے سر، یہ سر آپ جو انٹرسٹ کا سر بتا رہے ہیں، مجھے سر یہ آپ یہ ڈفرینس بتا سکتے ہیں کہ باقی بینکنگ ہوتی ہے اور اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے، کہ اسلامک بینکنگ سے آپ جب بھی بندہ لون لیتا ہے وہ ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو ہے وہ حلال ہے، ہمارا حرام نہیں ہے، اور سر اگر آپ کسی اور بینک میں جاتے ہیں ان کا جو ہے سر وہ شاید ہے کہ وہ حرام ہے۔ سر یہ میں سمجھ ہی نہیں آتا آج تک، I couldn't able to understand کہ سر یہ کیا ڈفرینس ہے دو کا، مطلب دونوں سائڈ کے سر لون ہی لے رہے ہیں اور ان ریٹرن جو ہے ہم تھوڑے سے ایڈیشنل اماؤنٹ ان کو واپس کریں، ریٹرن کریں، جی بٹ بینکنگ جیسے وہ کلیم کری کہ ان کا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ رائٹ، رائٹ۔ دیکھو وہ دو چیزیں بظاہر ایک جیسی نظر آئیں تو اس میں سے ایک چیز حلال ہو سکتی ہے اور ایک چیز حرام ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے شادی، یا پھر یہ کہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، چکن ہے آپ ویسے کھا سکتے ہیں، لیکن جب غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے شادی کا معاملہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی ہوں، لیکن ایک حلال ہو اور ایک دوسرا حرام ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے نا، اس کے اندر بھی دو بالکل واضح قسم کے اسکولز ہیں، کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی، ایک سود اور ایک وراثت۔ اور انہی کا قول ہے کہ صرف ہم احتیاط کی وجہ سے ہم نے اپنے 90% کمرشل ٹرانزیکشنز کو چھوڑ دیا ہے کہ اس کے اندر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید سود کا کوئی پہلو ہے۔ تو دیکھیے ایک دین کے اندر ایک فتویٰ کا پہلو ہے اور ایک تقویٰ کا پہلو ہے۔ تو اگر آپ جامعہ بنوریا میں جائیں گے یا ڈاکٹر اسرار احمد کے اسکول آف تھاٹس میں جائیں گے، سوری مجھے فقہ جعفریہ کا نہیں پتہ اتنا زیادہ، تو اگر فقہ جعفریہ کے کوئی صاحب ہیں تو وہ اپنے طور پہ پتہ کر لیں، لیکن یہ کہ تو ڈاکٹر اسرار احمد تو یہ والے بینک کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے ان کا، لیکن جو ہمارا کورنگی کا دارالعلوم ہے تقی عثمانی صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑا ماشاء اللہ ان کا رتبہ ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ ورک کیا ہے، ملیشیا میں ریسرچ ورک ہوا ہے، سعودی عرب میں ریسرچ ورک ہوا ہے، ایجپٹ میں ریسرچ ورک ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ کمرشل انٹرسٹ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ چیز لانے کی ضرورت تھی، تو یہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر کچھ کام شروع کیا ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جو تقویٰ کا پہلو ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پروفٹ چھوڑ دو، لیکن فتویٰ کے لحاظ سے کچھ انسٹرومنٹس ہیں جس کے اوپر جیسے مشارکہ ہے، مداربہ ہے، اس طرح کی چیزوں پہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کورنگی، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ سرٹیفائی کرتے ہیں۔ جرنلی اگر میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن چونکہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ جرنلی جو ہے لائف میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جتنا احتیاط کر سکتا ہے کرے، کیونکہ ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو اس کی گرد اس تک پہنچ کر رہے گی، اور یہ وہ دور آ چکا ہے، کیونکہ آپ کے جو پینشن میں پیسے جاتے ہیں وہ پینشن فنڈ کو وہ لگاتے ہیں دوسرے ایسے انسٹرومنٹس کے اندر، وہ انٹرسٹ بیئرنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سب انٹرسٹ بیئرنگ ہوتے ہیں۔ پورا آپ بزنس جس میں کام کرتے ہیں اس کے اندر 40-50% انٹرسٹ بیئرنگ لون ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ہر سال انٹرسٹ دیتے ہیں۔ تو آپ تو اپنی جاب کرتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں کا معاملات جو ہے ٹاپ پہ وہ یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے انٹرسٹ پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس سے وہ بزنس چل رہا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے، لیکن آدمی جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس کی بھی حلال شکل نکالی ہے،
تو انشورنس ہے، تو کیا بولتے ہیں انشورنس کی حلال شکل کو؟ تکافل ہے. تو اس کو بھی بعض علماء ایسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اسی طرح جواز کا فتویٰ نکالا ہے جیسے کہ طلاق کے لیے جواز کا ادا کریے. طلاق بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن جائز ہے. اس لیے اور بھی جس طرح سود کے انسٹرومنٹس ہیں اس کے اندر جو تقویٰ کا پہلو یہی ہے کہ تو علماء کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو. تو میں نے سنا ہے بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں جو ٹوٹلی کیش پہ بزنس کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ بھی پیمنٹ نہیں لیتے ہیں اور پورا 100% اپنی ایکویٹی لگاتے ہیں. اٹ مینس وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سود سے بچ سکیں. سود کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی بتا دوں کہ سود حرام کیوں ہے. دیکھیے جب یہ انسانوں نے بزنس کا یہ کام شروع کیا تھا تو کوئی آدمی جوتے بناتا تھا، کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی آدمی کپڑے بناتا تھا. تو جو کھیتی باڑی کرتا تھا وہ اناج کے بدلے میں جوتا خرید لیتا تھا اور یا جوتے کے بدلے میں وہ لباس خرید لیتا تھا. بارٹر سسٹم چلتا تھا. رائٹ؟ کوئی اسٹوریج آف ویلیو کا سسٹم نہیں تھا کہ میں محنت کروں اور اس کی ویلیو کو کہیں پہ اسٹور کر لوں اور پھر اس اسٹور کر کے میں جب چاہوں اس کو کنوینئنٹلی یوز کروں. اسٹوریج یہی تھی کہ میں 100 جوتے بنا کے رکھ لوں، جب مجھے ضرورت پڑے تو مجھے ایسے آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کو ان جوتوں کی ضرورت ہو اور اس کے بدلے میں اس کے پاس وہ چیز ہو جو مجھے چاہیے. بعض اوقات مجھے 4-5 دفعہ ٹریڈنگ کر کے مجھے مطلب کی چیز ملتی تھی. تو یہ بارٹر سسٹم تھا. اس کے بعد لوگوں نے پھر گولڈ کے اور سلور کے اور کاپر کے، برانز کے کوائنز بنائے. اچھا ان کی بھی انٹرنسک ویلیو تھی، یعنی گولڈ کی خود ایک ویلیو ہے، تو اس کے جب کوائنز بنائے تو اس سے ایکسچینج کرتے تھے، اس میں آپ ویلیو اسٹور کر لیتے تھے. میں نے کسی کے پاس 1 مہینہ کام کیا تو اس نے مجھے کچھ کوائنز دے دیے، وہ میری محنت اس کوائن میں اسٹور ہو گئی. اب جب بھی میں جاؤں تو اس ویلیو کے بدلے میں جو ویلیویبل چیز ہے وہ پرچیز کر سکتا ہوں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں یا گوشت خریدنے جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو گرام گوشت دے دو، تو آپ کو 1 کلو گرام گوشت دے دیتا. تو اب اگر اس کی میجرمنٹ کو آپ ہر سال چینج کرنا شروع کر دیں کہ کلو گرام اگلے سال جو ہے 1.1 کلو گرام ہو جائے، اس سے اگلے سال 1.21 کلو گرام ہو جائے، تو میجرمنٹ کا سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے جو آپ کا منی ہے، روپیز ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. اب اگر آپ اس کی ویلیو کو ڈسٹرب کریں گے انٹرسٹ کی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا کہ سارا میجرمنٹ آف ویلیو کا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. اسی وجہ سے انفلیشن آتا ہے، کیونکہ آپ نے جس چیز سے ویلیو کو میجر کرنا ہے اسی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں آپ اس کو. اسی کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیئرنگ انسٹرومنٹس لے کر کے معاشرے سے پیسہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور غریبوں سے پیسہ امیروں کی طرف اس میکینزم کے ذریعے آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں جیسے اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ ڈیلی ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی گیمبلنگ ہے، اسپیکولیشن ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈیریویٹوز خریدتے ہیں. ڈیریویٹوز کیا ہوتا ہے کہ کئی اس طرح کے شیئرز کو یا بانڈس کو ملا کر کے آپ ایک انسٹرومنٹ بنا لیں عقیل کریم ڈیڈی اور وہ انسٹرومنٹ سیل کریں، یہ سیکنڈری انسٹرومنٹ کہلاتا ہے. تو یہ سیکنڈری انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں، بانڈس بھی ہوتے ہیں، یہ سب انٹرسٹ بیئرنگ ہوتے ہیں. تو جو انٹرسٹ بیئرنگ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے منی جو ہے بجائے اس کے کہ ایک میڈیم آف ایکسچینج کے، منی کو بیسیکلی میڈیم آف ایکسچینج بنایا گیا تھا، یہ بن جاتا ہے کیپٹل اور اسی سے آ جاتا ہے کیپٹلزم. اور پھر جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ پیسہ بنا سکتا ہے وداؤٹ کریٹنگ اینی ویلیو. اور جب ویلیو کریٹ کرے بغیر آپ کریٹ کر سکتے ہیں تو معاشرے میں انفلیشن آئے گا اور کلاس بنیں گے اور امیر لوگ امیر تر ہوتے جائیں گے، غریب لوگ غریب تر ہوتے جائیں گے، جو فینومینا آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اچھا جب تک کہ گولڈ میں تھا نا پھر بھی سسٹم کافی سنبھلا ہوا تھا کیونکہ گولڈ کی ایک انٹرنسک ویلیو تھی.
یعنی اس کو خود آپ گولڈ کے کوائن کو بیچ دیں اس کے اوپر تو آپ کو گولڈ کی ویلیو مل جائے گی. اور کہتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں 150-200 سال گزر جاتے تھے, کسی چیز کی قیمت اگر 2 روپے ہے, بکری کی قیمت 2 روپے ہے تو 2 روپے ہی رہتی تھی, بڑھتی نہیں تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ انٹرسٹ کا کوئی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم نہیں تھا. جب انٹرسٹ کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز آ جاتے ہیں تو پھر مختلف طرح کے انٹرسٹ بیئرنگ انسٹرومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. پھر فارن ایکسچینج میں بھی سٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ فارن ایکسچینج میں پوزیشن لے کر کے پیسہ بناتے ہیں. اب اگر فارن ایکسچینج میں پوزیشن لے کے آپ نے پیسہ بنا لیا تو آپ نے پیپر منی تو کریٹ کر لیا لیکن کوئی اکنامک ویلیو نہیں کریٹ کی. تو جب آپ اکنامک ویلیو نہیں کریٹ کریں کرسپونڈنگلی لیکن پیپر ویلیو کریٹ کر لیں تو ظاہر انفلیشن آئے گا, اور اس وجہ سے دنیا میں انفلیشن آتا ہے, پھر اس کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے, آرگنائزیشنز بند ہو جاتی ہیں. یہ ایشو ہے سود کا, جس کی وجہ سے سود کو حرام قرار دیا گیا. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ جی ارتضیٰ صاحب. جی سر مہدی جی مہدی صاحب. سر آپ کی کیا بات پوری ختم ہو گئی, پھر پوچھ لوں یا ابھی نہیں پوچھ؟ نہیں, تھوڑا سا اور کچھ چیزیں 2-4 چیزیں بتا دوں میں گا, نے ایک پوچھیں. آرگیومنٹ یہ سنا ہے فرام ویریس پیپل, دس از این آرگیومنٹ آئے, مطلب ہماری فیملی میں ایک وقت تھا جب ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس تھی نہیں ان چیزوں کی, کریڈٹ کارڈز تھے تو ایونچولی ہم نے بند کر دیے اچھا الحمدللہ. تو وی آر اونلی گوئنگ وتھ ڈیبٹ کارڈ, اور ہم لوگ بیسکلی ہیں ایکویٹی بیسڈ کمپنی ہے میری کمپنی جو ہے, ماشاء اللہ ہم لوگ اپنے ہی فنڈ سے کرتے ہیں, کوئی لون وون ویری نہیں گڈ لیتے الحمدللہ. ویری گڈ. تو آرگیومنٹ میں نے یہ سنا ہے سر کہ ربا جو ہے وہ لائک ایکچوئل ڈیفینیشن جو یوزلی جس کو کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے فرام لیٹس سے انٹرسٹ آن اے بینک لون. کیوں؟ کیونکہ جو پرانا جو سٹائل تھا انٹرسٹ لینے کا لوگوں کا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ جو ہے آپ ایک لون شارک ہو گئی, آپ نے جو کسی کو 5,000 گولڈ کوائنس کا لون دے دیا. اب اس 5,000 گولڈ کوائنس پہ اس نے انٹرسٹ چارج کر دیا بھائی کہ میں تم سے 20% انٹرسٹ لوں گا جب تم مجھے واپس کرو گے. اب وہ آدمی واپس نہیں کر پاتا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم 20% انٹرسٹ لے لو. 20% انٹرسٹ اس نے دے دیا لیکن اس کے پرنسپل اماؤنٹ میں کوئی فرق نہیں آتا. ماڈرن ڈے جو لونز ہیں آپ اگر جتنا بھی اماؤنٹ ادا کرتے ہیں اس کے پرنسپل اماؤنٹ میں فرق تو آتا ہے. تو ڈزنٹ دیٹ آٹومیٹکلی میک اٹ ڈفرنٹ فرام the actual concept of riba. concept riba یہ ہے کہ بھائی پرنسپل اماؤنٹ آپ چینج نہیں کر رہے, آپ بس کھاتے جا رہے ہو ملائی کھاتے جا رہے ہو. وہ بیچارہ $10,000 بھی دیتا رہ جائے گا آپ کو 5 سال کے بعد, لیکن پرنسپل اس نے واپس نہیں کیا ہوگا, وہ لاگو ہوگا اس پہ. اب یہ ایک آرگیومنٹ میں نے سنا ہے, اب یہ کہاں تک ویلڈ ہے کیا ہے یہ تو سر آپ زیادہ جانتے ہوں گے. جی یہ آرگومنٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پرانا جو تھا وہ بڑا ظالمانہ نظام تھا اور یہ بڑا اچھا نظام ہے. ایک تو بات اس کے اندر یہ میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیے اس کے بعد آ گئی پیپر کرنسی بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کے بعد. بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں پیپر کرنسی کو پیک کیا تھا, یو ایس نے پیک کیا تھا یو ایس ڈالر کو, یعنی کنیکٹ کیا تھا گولڈ کے ساتھ. لیکن 1971 یا 1973 میں فرانس بہت سارے ڈالرز لے کے آ گیا تھا کہ یہ پکڑو اپنے ڈالر اور مجھے اس کے بدلے میں گولڈ دو. لیکن اس وقت گولڈ کی ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اگر اتنے ڈالرز کے مقابلے میں وہ گولڈ دیتے تو امریکہ بینکرپٹ ہو جاتا. امریکہ نے 3 دن کے لیے بند کیا اور اپنے بینکس اور پھر اناؤنس کیا کہ جناب اب ڈالر جو ہے ڈالر سے پیکڈ ہے, گولڈ سے پیکڈ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ روپے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 10 روپے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. یعنی اگر آپ کو یہ 10 روپے کا نوٹ پسند نہیں ہے تو آپ اسٹیٹ بینک چلے جائیں, کسی بھی بینک چلے جائیں, وہ بدل کر کے آپ کو دوسرا نوٹ دے دے گا. اب یہ کسی چیز کے ساتھ پیکڈ نہیں ہے, یہ صرف 10 روپے کا ایک کاغذ ہے جس کے پیچھے گورنمنٹ کی گارنٹی ہے, اور گورنمنٹ اگر بہت سارے نوٹ چھاپ لے تو پھر زیادہ انفلیشن بڑھ جائے گا. تو ایک تو یہ ہوا. آپ اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے چلے گئے, یا بٹ کوائن آ گیا. اب وہ تو پیپر بھی ختم ہو گیا, وہ الیکٹرانکلی ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب بٹ کوائن کے اندر بھی بہت سارے حرام کے پہلو ہیں. اس میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے تو کہا کہ بھائی ابھی احتیاطی بہتر ہے, ابھی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. لیکن ابھی تک جو چیز نظر آ رہا ہے
وہ بیسیکلی اسپیکولیشن ہے، تو اسپیکولیشن جوا ہو گیا. اچھا اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بھائی وہ پرانے زمانے کا سود تھا، آج کے زمانے کا سود نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی سود تھا، وہ بھی غلط تھا، اور آج کا بھی سود ہی ہے. اور بہت سارے کمپنیز اس وجہ سے بینکرپٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ بینک کا لون بیسیکلی پے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اور پیسے کے اوپر مزید پیسہ لینا حرام ہے، اور بالکل اس کو صاف طرح سے بتا دیا ہے حدیث میں. تو انہوں نے کہا کہ سونے کے بدلے میں اسی مقدار کا سونا، کھجور کے بدلے میں اسی مقدار کا کھجور، گندم کے بدلے میں اسی مقدار کا گندم، نمک کے بدلے میں اسی مقدار کا نمک، جو کے بدلے میں اسی مقدار کا جو. اگر کوئی شخص زیادہ مقدار میں تبادلہ کرتا ہے تو یہ سود ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں سونے کے بدلے میں چاندی جس طرح تبدیل کر لیں، یعنی سونا آپ کم دے دیں، چاندی زیادہ دے دیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہاتھ تبدیل کرنا ضروری ہے. ہاتھ تبدیل کرنا ضروری کیا ہے کہ مطلب یہ کہ گڈس کی فزیکل کسٹڈی لینا ضروری ہے. اب جیسے ہمارے کموڈیٹی مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ لوگ آئل میں پوزیشن لے لیتے ہیں اور گولڈ میں پوزیشن لے لیتے ہیں، مطلب اس کا پیپر خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکلی وہ پوزیشن میں نہیں لیتے، اور اس کے اوپر اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. کموڈیٹی مارکیٹ جیسے آپریٹ کرتے ہیں وہ سود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بینک کا بھی جو لون ہوتا ہے اس کے لیے اب ایک جواز جو انہوں نے نکالا ہے انگی کے اس میں، دیکھیے دو طرح کی لیز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ذات پیسہ دے رہے ہیں تو پرنسپل اماؤنٹ بھی ادا ہو رہا ہے. آپریشنل لیز کر لیں آپ یا فائنینشیل لیز کر لیں تو وہ اس کے جواز کا فتویٰ مل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب جیسے آپ نے ایک ڈیزل جنریٹر خریدا، تو اب انڈر لائنگ ایک ایسٹ آ گیا، اور وہ ایسٹ ایک پروڈکٹیو ایسٹ ہے. اب آپ اس کو خرید کر کے اس کا رینٹ دے رہے ہیں بینک کو، اور ساتھ ساتھ پرنسپل اماؤنٹ بھی پے کر رہے ہیں. اور جب آپ رینٹ بھی دے رہے ہیں اور پرنسپل اماؤنٹ بھی پے کر رہے ہیں تو اینڈ آف دا پیریڈ میں جنریٹر آپ کا ہو گیا. یہ کہلاتا ہے فائنینشیل لیز، جس طرح سے گاڑیاں خریدی جاتی ہیں. اور آپریشنل لیز یہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے جنریٹر لیتے ہیں، 5 سال تک آپ بینک کو کرایہ دیتے ہیں. جب 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو بینک کو آپ جنریٹر واپس کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے آپ گھر کرایہ پہ لیتے ہیں یا اور کوئی چیز کرایہ پہ لیتے ہیں، تو اس طرح سے جو کرایہ پہ لیتے ہیں تو اس کا جواز بن جاتا ہے. لیکن اور بہت ساری جب چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں سود کے معاملے میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا بہتر ہے، یعنی تقویٰ کے پہلو کو اختیار کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ فتویٰ پہ چلے گئے. کیونکہ فتویٰ میں گنجائش نکال لیتے ہیں، اس میں فتویٰ کے اندر ہیلا بھی ہوتا ہے، تو کچھ اس طرح سے ہیلا کر کے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے. تو جائز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ آدمی کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں تو چند دنوں کی زندگی ہے، تو جتنا زیادہ اس سے بچ سکے اللہ تعالیٰ بچا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی سوال ہے؟ اینڈ میں آپ کو صرف 1-2 حدیث اور 1-2 قرآنی آیت بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سود کے اوپر کتنی سختی ہے. سر میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو بانڈس وغیرہ ہوتے ہیں جو پکا گورنمنٹ سود کی ہے، طرف سے، تو پکا سود ہے. اور سر جو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو قومی نیشنل بچت ایک پروگرام ہے گورنمنٹ کا، انہوں وہ نے بھی یہ کہا سود ہوا ہے کہ آپ نے ایک فکسڈ اماؤنٹ ان کے پاس جمع کروا دی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو پرسنٹیج دے دیں گے، منتھلی دیتے ہیں وہ، لائک 1 لاکھ پہ وہ 700 دیتے ہیں، اور وہ کبھی 700 ہوتی ہے کبھی 600 ہوتی ہے. اس طرح کا ان کا حساب ہے. دیکھیے کم یا زیادہ کرنے سے کوئی چیز جائز یا ناجائز نہیں ہو جاتی. پروفٹ بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے سود بھی یہ کم زیادہ کرتے ہیں تو جائز یا ناجائز ہو جائے. کرایہ تو آپ فکس دیتے ہیں گھر کا، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو کم یا زیادہ کرنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پیسے کو آپ کے استعمال کہاں کرتے ہیں. اگر وہ اس پیسے کو اٹھا کر کے کسی انڈسٹری کو سود دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ پکڑو 10 کروڑ روپے اور مجھے ہر مہینے اس پہ 10% دیتا رہا، وہ تو خود سود کما رہے ہیں اور آپ کو اس میں سے پروفٹ کے نام پہ دے رہے ہیں. تو پورے پروسیس کو دیکھنا پڑے گا کہ پورا پروسیس کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کے خلاف بیسیکلی تھے، مجھے یاد نہیں کون لوگ گئے تھے بینک کے سود کے خلاف، وہ کورٹ میں گئے تھے، کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 10 سال میں سود ختم کر دو، تو وہ نواز شریف صاحب گئے تھے اور انہوں نے اسٹے آرڈر لیا تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی صورتحال. میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، نہیں عالم ہوئی نہیں، میں تو صرف آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک بنیادی معلومات دے رہا ہوں کہ اس سے جتنا آپ لوگ بچ سکتے ہیں بچیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ٹائم ویلیو آف منی پڑھایا تھا جو کہ بیسیکلی سود ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی پڑھا دوں کہ سود کیا ہے. تو اس میں سود جو ہے قرآن کی روشنی میں سورہ روم آیت نمبر 39 میں ہے. سوری تحریم، میں نے تمہیں سوال کا جواب دے دیا نا؟ جی سر دے دیا. ہاں، تو یہ پورا پروسیس دیکھنا پڑے گا کہ وہ آگے کہاں تک اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں. سر کیونکہ جو نیشنل بینک ہے اس کی ایک یہ ان کا پروگرام ہے باقاعدہ مرکز قومی بچت اس نام سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لیکس میں، یعنی ان کی منیمم ویلیو ہے 1 لاکھ اینڈ میکسیمم آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں، کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ جتنے بھی ہیں. تو وہ 1 لاکھ پہ آپ کو 1000 سے کم پہ پیسے دیتے ہیں منتھلی. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ ہے سود اس میں انوالو نہیں ہے، یہ ان کے جو پیکٹ بنا ہوا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہم پیکٹ کرتے ہیں جب پیسے جمع کراتے ہیں تو ایک ورکنگ میں پیکٹ ہوتا ہے، اس میں مینشن یہ ہے کہ اس میں سود نہیں انوالو ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ٹریڈنگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے اسٹاک میں لگاتے ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں. وہ بھی تو جوا ہے. سر سود اسٹاک سے کی بچ وجہ کے سے تو ملک چل رہا ہے نا. اور یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اسٹاک ایکسچینج میں ویسے ایک ایکسیپشن نکلتی ہے، میں اتنا سختی نہیں کرنا چاہ رہا، اور میں ویسے عالم نہیں ہوں، آپ کسی عالم سے باقاعدہ پوچھ لیجیے گا. میں صرف آپ لوگوں کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلو ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ روزانہ شیئر خریدیں بیچیں تو یہ تو پکا جوا ہے، اسپیکولیشن ہے. لیکن آپ اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز خرید کر رکھ لیں اور پھر آپ کو پروفٹ آتا رہے کمپنی سے تو وہ ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کمپنی نے اگر لون لیا ہوا ہے اور اس پہ وہ سود ادا کرتی ہے تو آپ کو تو پروفٹ پے کر رہی ہے، اس کے انکم سود کی ہے. اوکے. تو اوور میں نے بتایا نا کہ ایک زمانہ ایسا، میں نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے بچنا بھی چاہیں گے تو اس کی گرد تو ان تک پہنچ کر رہے گی. تو یہ وہی زمانہ ہے. سر ہماری جو روپی ہے، روپی ویلیو میں ہی جب سود شامل ہے تو ہم تو اس سے نہیں بچ رہے. چاہے ایون کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیلری پرسن جاب بھی کر رہا ہے تو اس کو پیسے تو پاکستانی روپیز مل رہے ہیں، اس میں سود ہے. نہیں، اس میں کیا سود ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہا ہے اس کمپنی نے اگر سود پہ پیسے لے کر کے لیے ہوئے ہیں اور اس پہ بزنس کر رہا ہے تو بیسیکلی پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے. اچھا سر، ایک تو اور سوال تھا آخری. جو لوگ گورنمنٹ امپلائی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سود میں ٹریڈنگ بھی کرتی ہے، سود بھی پے کرتی ہے، یہ مطلب سب چیزیں کرتی ہے. تو جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ سود پہ، ان کی سیلری تو سود پہ ہو گئی نا دین. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اب جہاں پہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے قیامت کے دن اس حد تک سوال ہوگا جہاں تک آپ کا اختیار تھا. جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں تھا تو تقوی والے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم کریم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا تو تم نہیں کر سکتے تھے، تو شاید کچھ معافی کی گنجائش نہیں کرے. اچھا، صرف میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، یہ اس کے بعد میں کلاس ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ 9:05 ہو گئے. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے روز قیامت مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے لپٹ کر باولا کر دیا ہو. یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو ایسے ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو. پھر جس کو پہنچی یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر سود لے گا وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اللہ اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکر گزاری کرنے والے گناہ گار کو.
اور اس میں ایک اور بھی ایک سٹیج آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان. جیسے آپ کسی کو قرض دیں تو قرض میں بھی احسان کا معاملہ کریں کہ بھائی سود تو لے ہی نہیں، لیکن اگر وہ وقت پہ نہیں زیادہ پے کر پا رہا ہے اس کو آپ جتنی گنجائش دے سکتے ہیں دیں، یہ احسان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی 275 276 ہے. اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر. اور آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر. اور ایک اور حدیث ہے کہ سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اور ایک اور حدیث میں اس کا اضافہ ہے 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حدیث کی حرمت. اس میں حدیث بہت سخت طریقے سے حرام ہے، تو اس لیے یہ حدیثوں میں قرآن میں یہ جو سود ہے بہت سخت طریقے سے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب، اور کوئی سوال؟ سر تھینک یو، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. اور اچھا ٹھیک ہے، اوکے جی. مہدی صاحب. سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا منی سپلائی کا، اور یہ انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے ٹاپک، بٹ آئی مین آئی گیس ان اے وے ہے، بٹ میرا پوچھنے کا مقصد آپ سے یہ ہے، میرا ایک کلائنٹ ہے جس کا آپ کو پتا ہوگا، اس کا نام ہے پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ. وہاں پہ ہمارے قائد اعظم مرحوم صاحب چھپتے ہیں نوٹ چھپتے ہیں نوٹوں میں. تو میرے پاس کانٹریکٹ ہے وہاں پہ، میرا آدمی وہاں پہ 9 hours a day بیٹھا ہوتا ہے کچھ انفراسٹرکچر دیکھنے کے لیے. میں زیادہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا. جی جناب مئی کے مہینے میں جتنے کنٹینر لوڈ ہوئے ہیں منی کے، پورے زرداری اور پورے نواز شریف کے دور میں اتنے کنٹینر کمبائنڈ لوڈ نہیں ہوئے کبھی جتنے مئی کے مہینے میں ہوئے ہیں. تو میں سر کھجاتا رہ گیا سر کہ یہ آخرکار ہماری منی سپلائی اتنی زیادہ جا رہی ہے. جو اکنامکس کے کانسیپٹس کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ منی سپلائی کرو گے، اگر اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے، گولڈ کی بیکنگ نہیں ہے یا آئل کی بیکنگ نہیں ہے، یا ٹریڈنگ بزنس کی بیکنگ نہیں ہے، بالکل تو انفلیشن آئے گا. بالکل. تو آپ کا کیا مطلب، واٹ آر یور کامنٹس آن دس کہ کیا ہوگا اس کا کیا؟ گورنمنٹ فرسٹریشن میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں پروجیکٹس، اور لوکل جو ان کا جو انٹرنل لون ہے، جو پاکستانی بینک سے ان کا لون ہے، وہ ظاہر ہے روپیز میں پے کرنا ہوتا ہے، تو وہ نوٹ چھاپ کر کے پے کر رہے ہیں. ابھی تو مہنگائی آئی ہے کہ چیزیں ڈبل مہنگی ہو گئی ہیں. جب یہ کام کریں گے تو چیزیں 3 گنا 4 گنا مہنگی ہو جائیں گی. کیونکہ منی سپلائی بڑھانے کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس، جو کہ انفلیشن کی ڈیفینیشن ہے. اس کا مطلب اور انفلیشن آئے گا، which is bad. اوکے جناب، تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تو وش یو آل دا بیسٹ.